وہ جو حدیث عمار ہے نا، عمار بن یاسر بہت معروف ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا تقتلک فئۃ باغیہ، اے عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں باغی گروہ سے مراد وہ باغی لوگ ہیں جو بصرہ، کوفہ اور مصر سے آئے تھے، جنہوں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی گروہ ہے تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث عمار کو بنیاد بنا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی گروہ کیوں نہیں کہا؟ پوری تاریخ اس بارے میں خاموش ہے۔ حدیث عمار کو بہت سارے صحابہ نے روایت کیا۔ 3 صحابہ ایسے ہیں جو جنگ صفین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا حصہ تھے، ابو قتادہ، خزیمہ بن ثابت اور ایک ابو الیسر ہے، ابو الیسر ہے۔ یہ 3 صحابہ جو حدیث عمار کے راوی ہیں، جنگ صفین میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھے۔ عمار بن یاسر شہید ہوئے، ان 3 صحابہ کو تو چاہیے تھا نا اس حدیث کو بنیاد بنا کر، عمار یاسر کی شہادت کو بنیاد بنا کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو باغی کہتے ہیں۔ کسی نے باغی نہیں کہا، پوری تاریخ خاموش ہے۔ سمجھیں سنی مسلمان کن بھول بھلیوں کا شکار ہے۔ ہم کہیں کسی کو لعنت اللہ علیہ، کسی کو رحمت اللہ علیہ، استغفر اللہ۔ با کردار مسلمان وہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ جو ہمیشہ رحمت کی دعا کرتا ہے، لعنت کی دعا نہیں کرتا۔ آپ اگر سورہ مائدہ کا آخری رکوع پڑھیں، اگر سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، وہاں پر دونوں انبیاء بتوں کے پجاری کے لیے خاموش ہیں کہ اللہ آپ کے بندے ہیں، آپ کی مرضی ہے، چاہے تو پکڑ لیں چاہے تو رحم کر دیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو وقت کا نبی بتوں کے پجاریوں کے لیے خدا کے سامنے زبان گم کر لیتا ہے اور کہتا ہے آپ کے بندے ہیں، جو چاہیں فیصلہ کر لیں۔ ہمیں کہاں لگا دیا گیا ہے لعنت اللہ اور رحمت اللہ علیہ پر؟ میں خدا را سنی مسلمان سمجھے اس پر۔ آخری بات کہہ رہا